وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، غیب کی چیزیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں کا غیب، یعنی جو چھپی چیزیں انسان کسی ذریعے سے بھی نہیں جان سکتا، رب وہ بھی جانتا ہے، رب وہ بھی جانتا ہے۔ اچھا، رب نے فرمایا للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں کا غیب۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے غیب ہے تو کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، جس طرح رب کائنات ارشاد فرماتا نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں یہ گھر فلاں کا ہے، یہ بنگلہ فلاں کا ہے، یہ گاڑی فلاں کی ہے، وہ چیز فلاں کی ہے، مالک بنے ہوئے ہیں نا دنیا میں لوگ۔ حالانکہ رب نے تو فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں وہ سب اللہ کا ہے۔ تو پھر ہم میں سے تو کوئی بھی مالک نہ ہوا، لیکن ہر کوئی مالک بنا ہوا ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ مالک حقیقی ہے، ہم مالک عارضی ہیں۔ اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے تو ہم بنے ہیں، اللہ کو کسی نے مالک نہیں بنایا، وہ خود سے مالک ہے۔ یہ فرق یہاں بھی رب نے فرمایا للہ غیب السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی غیب جانتے ہیں، اولیاء بھی غیب جانتے ہیں، تو وہ کیا غلط عقیدہ رکھتے ہیں؟ نہیں، غلط نہیں رکھتے، بلکہ اللہ نے خود ہی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کسی کو نہیں بتاتا، کسی کو بھی نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چاہے بتا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، خود خدا نے فرمایا۔ قرآن نے ہی کہا غیب اللہ کے لیے ہے، قرآن نے ہی بتایا غیب اللہ انبیاء کو بھی دیتا ہے۔ تو انبیاء کے پاس جو غیب ہوتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور نبی کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آ کر دنیا کو غیب کی خبریں دے۔ تو نبی تو ہوتا ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اگر نبی خود ہی غیب نہ جانتا ہو تو غیب کی خبریں کیا دے؟ تو فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، بذات خود جانتا ہے، اس کو کسی نے نہیں بتایا۔ انبیاء غیب جانتے ہیں تو اللہ نے ان کو غیب دیا ہے تو وہ جانتے ہیں۔ جس طرح انبیاء کے پاس دیگر علم جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح علم غیب بھی جو ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جس طرح دیگر علم انبیاء کے لیے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی ان کے لیے علم غیب ماننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔